مولانا محمد اسماعیل تورو صاحب راولپنڈی میں آئی. بڑا خطرناک ٹائٹل تھا اس کا، الہدا انٹرنیشنل کیا ہے. میں گیا تو ہمارے مدرسے کے جو قاری صاحب ہیں وہ لے کے آئے ہوئے تھے، دیوبند سے ان کا تعلق ہے. تو لائبریری میں انہوں نے کہا جی اتنی کتابیں چاہیے، ہم پیسے بھیج دیے، کتابیں لے آئے. میں چیک کر رہا تھا کتابیں کون کون سی ہیں، بلکہ میں نے خود بھی جا کے انہیں کتابیں لا کے دی. میں نے دیکھا اس میں نے وہ نکالی کتاب، اس کو پڑھوں گا، میں لے آیا، یہاں لے آیا. اب نام تو ہے الہدا انٹرنیشنل کیا ہے، اندر نہ تو اس کے عقیدے کے بارے میں کوئی ذکر ہے کہ اس میں عقیدے کی یہ خرابی ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. نہ تو اس کے ایمانیات پہ کوئی اعتراض ہے کہ اس عورت کا ایمان خراب ہے، یہ فرشتوں کو نہیں مانتی ہے، جنت جہنم کو نہیں مانتی ہے، کوئی اعتراض نہیں، اس کا ایمان ٹھیک ہے، اس کا عقیدہ صحیح ہے، وہ تو ان کے دروس سے بھی واضح. دوسری چیز ہوتی ہے عمل، کہ اس کے عمل میں یہ خرابی، یا تو بندے کے عقیدے میں خرابی ہوگی یا عمل میں خرابی ہوگی. ہو سکتا ہے عقیدہ ٹھیک ہے لیکن بندہ چور ہے، جہنمی ہے، جھوٹا ہے، شرابی ہے، پھر انگلی اٹھائی جا سکتی. عمل پر بھی کوئی نہیں کہ یہ چیز اس میں غلط ہے، وہ پردہ نہیں کرتی، وہ پردے سے روکتی ہے، پردہ کرا. اس نے تو ناچنے والیوں کو پردہ کرا دیا، جن کو مولوی صاحب نے جہنم کے حوالے کر دیا تھا، وہ ان کو وہاں سے کھینچ کے لے آئیے جنت کے دروازے پر. عمل میں کوئی خرابی نہیں. سارا رونا کیا ہے کہ جی ایک تو یہ این جی اوز ایسا کرتی ہیں، این جی اوز ایسا کرتی ہیں، این جی اوز ایسا کرتی ہیں. این جی اوز کے پوری آدھی سے زیادہ کتاب تو این جی اوز کے پیچھے لگے ہوئے. اس کے بعد کہا گیا کہ جی یہ کیا ہوا کہ بچی 2 مہینے 3 مہینے سال کا 2 سال کا کورس کرتی ہے اور بیٹھے کے باہر آ کے درس قرآن کا لگا لیتی ہے بورڈ کہ یہاں درس قرآن ہوتا ہے. ایک اعتراض یہ، تو پھر وہ بیوٹی پارلر والا صحیح تھا مولوی صاحب، اس کی تو کوئی تکلیف نہیں تھی. آپ درس قرآن والے سے آپ کو چڑ ہے قرآن سے، اسی لیے آپ دیتے نہیں ہیں. آپ کے وہاں کہیں ہوتا نہیں ہے پراپر نام کے ساتھ درس قرآن، آپ کہیں نہیں دیکھیں گے. پتہ نہیں کیا بیماری ہے. نتیجہ وہی ہے، مدرسے زیادہ ہوتے چلے جا رہے ہیں، بڑھتے چلے جا رہے ہیں، منزلیں بننا ختم ہو گئی ہیں. 5 منزلہ بن گیا، اب ایکسپینڈ ہو رہے ہیں، اب وہ ایکڑوں میں بن رہے ہیں، 600 کنال پر بن رہے ہیں. لیکن برائی ہے کہ تم سے رکتی نہیں ہے. برائی کا راستہ روکنا ہے قرآن حکیم نے. عقیدے درست کرتا ہے یہ، عمل درست کرتا ہے یہ، چوروں کو رہنما اور امین یہ بناتا ہے. اس نے بدلا ہے مکے والوں کو، اس نے عمر ابن الخطاب کو عمر الفاروق بنایا ہے. اس کا گزر کوئی نہیں ہوتا. مناظرے ہیں، تربیت دی جا رہی ہے، اس طرح سے لڑنا ہے، اس طرح سے لڑنا ہے، فلاں حدیث کا مقابلہ فلاں طریقے سے کرنا ہے. لہذا جو حدیث ہم پڑھتے بھی ہیں، کیونکہ نیت عمل کی کوئی نہیں ہوتی، لہذا کوئی تبدیلی نہیں آتی، کوئی تبدیلی نہیں آتی. اور ان کے یہاں بھی جن لوگوں کا آپ کے ساتھ ہے، جس کو بھی آپ دیکھیں گے ان کے ساتھ منسلک ہے، ان کے کردار میں تبدیلی آئی. قرآن کا موضوع ہی بندے کا ایمان اور کردار ہے، اور جب وہ بیان ہوتا ہے تو اگلے کو پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ پاک کو مطلوب کیا. وقت بہت تھوڑا ہے، ٹارگٹ بہت بڑا ہے، اور ایسا بھی نہیں کہ ہم اکیلے ہی دوڑیں گے اور پہلے نمبر پر آ جائیں گے. مقابلہ بھی بڑا سخت ہے. ہمارا مخالف بڑا تجربے کار ہے، بڑی پلاننگ کے ساتھ کام کرتا ہے، اسٹریٹجی بنا کر کام کرتا ہے. اس کا مقابلہ بھی اسی طرح ہوگا، اور اس کا طریقہ وہی ہے جو کیا گیا ہے.
خواتین کو مخاطب بنایا گیا ہے. خاتون بدلتی ہے گھر بدل جاتا ہے. دیکھیں انسان کو مولڈ کرنے کی صلاحیت اللہ پاک نے عورت میں رکھی. بندے کو یا ماں بگاڑتی ہے یا بیوی بگاڑتی ہے, باپ کبھی نہیں بگاڑتا. یاد رکھیے بات. ماں کے بگاڑے ہوئے کو بیوی آ کے درست کر سکتی ہے, اس کے پاس پن کوڈ ہے. اور ماں کے سدھارے ہوئے کو وہ تہجد گزار کو سینمے میں بیوی لے جا سکتی ہے اور لے کے جاتی ہے. اس کے اندر صلاحیت ہے. اور یہ بات شیطان کو پتہ ہے کہ انسان کا بیڑا یہ غرق کرتی ہے. ایک عورت کو بدل دو پورا گھر بدلی ہو جائے گا. مرد بدلی بھی ہو جائے تو گھر کو نہیں بدلی کر سکتا. مرد بدلی بھی ہو جائے تو جب شادی بیاہ کا وقت آتا ہے اور اندر مہندی نچ رہی ہوتی ہے تو مرد تسبیحات پوری کر رہا ہوتا ہے مسجد میں بیٹھا ہو, وہ بھاگ رہا ہوتا ہے. صرف ٹی وی بند کر دینے سے, چونکہ میں کوئی نہیں دیکھ رہا, لہذا نہ کوئی گانا ہو رہا ہے, نہ کوئی ایڈ چل رہی ہے, نہ کوئی ننگا ہے. یہ شتر مرغ والی پالیسی ہے. وہ بھی کھڈے میں سر دے کے پیٹ کھڑی کر دیتا ہے پیچھے سے اور سمجھتا خطرہ ٹل گیا. خطرہ ہی کو نہیں, نیر میں نہیں رہا یہاں پر. تم نے ٹی وی بند کر دیا تو دنیا نے دیکھنا چھوڑ دیا. اب کچھ نہیں دنیا میں ہو رہا, سب کچھ اپنی جگہ پہ ہے. کا مقابلہ کرنا ہے, وہیں جا کے کرنا ہے, آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہنا ہے کہ یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحیح کہی. اسلام پردہ صحیح. جب عورت پردے کا دفاع کر رہی ہوتی ہے تو مزہ تب آتا ہے. مرد کو تو اپریسر سمجھتے ہیں نا, بڑا ظالم ہے, جبر کرتا ہے, بیوی کو چھپا چھپا کے رکھتا ہے وہ. جب عورت کہتی ہے نہیں, اللہ پاک نے مرد کی فطرت کو, ہم کسی کی امانت ہیں, ہماری ہر چیز سے انجوائے کرنا کسی کی امانت ہے, اور جو چیز جتنی زیادہ اہم ہوتی ہے اس کو اتنا سنبھال کر رکھا جاتا ہے. یہ ہماری اہمیت اللہ پاک نے کائنات میں بیان کی ہے. آپ دیکھیں نا, آپ کے پاس ایک پلیٹ ہے ڈھکنے کو, 2 پلیٹیں سالن کی, ایک میں پڑی ہوئی ہے دال, ایک میں پڑا ہوا گوشت. ڈھکنے کے لیے ایک برتن ہے آپ کے پاس, تو آپ کس کو ڈھکیں گے؟ گوشت والی پر رکھیں گے نا. چلو دال میں مکھی پڑ بھی جائے کوئی بات نہیں. عورت اہم ہے اس لیے اس کو چھپایا گیا ہے, تجاری میں رکھا گیا. جب عورت یہ بات کہتی ہے دوسری عورت کو تو اسما جیلانی کا سر بھی جھک جاتا ہے کہ اب یہ عورت ہے, میں اس کو کیا کہوں, تم مرد و ظالم ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.